دیگر جتنے بھی لوگ تھے کہ پیغام بھیجا کہ آپ جمعہ کے دن ہماری مساجد میں آ جائیں۔ دلی کی جو جامع مسجد ہے، کہا جاتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے اندر 7 اگست کا جو جمعہ تھا تقریباً 3.25 لاکھ لوگوں نے پڑھا۔ اب دلی کی جامع مسجد میں 3.25 لاکھ لوگ جمع ہوئے تو اعلان کیا گیا کہ ہم ان قریب اپنا ملک جدا بنائیں گے، 2 قومی نظریے عوام کو دیے گئے۔ پہلے تو بڑا ایک لمبا عرصہ ہے کہ 1912 سے یہ کیسے تحریک شروع ہوئی اور کیسے 1857 سے پہلے بھی شروع تھی، وہ تاریخ بڑی لمبی ہے، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے 7 اگست سے لے کر 14 اگست کے درمیان کے جو دن ہیں وہ رکھنے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب یہ بات ہو گئی کہ سارے لوگ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، جمعہ پڑھا، اب جمعہ پڑھنے کے بعد جتنے علماء تھے، جتنے خطیب تھے، سبھی کو یہ ذہن دیا کہ 2 قومی نظریے ہیں۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ 2 قومی نظریے کیا ہیں؟ تو علماء کرام اور خطیب حضرات نے کہا کہ 2 قومی نظریے یہ ہے کہ ہم اور غیر مسلم لوگ 2 الگ الگ قومیں، ہم اور غیر مسلم الگ الگ قومیں، ہم 1000 سال تک اکٹھے رہے ہیں، لیکن ہماری رسمیں جدا ہیں، ہماری عبادتیں جدا ہیں، ہمارا جینے کا انداز یہ آپس میں جدا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے علیحدہ سے ایک ایسا جز، ایسا حصہ، ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم کھل کر رب کی عبادت کر سکیں، اپنے رب کے حضور جب چاہیں جس وقت چاہیں سجدے ادا کر سکیں۔ ہمیں یہ ملک چاہیے، ایسا کوئی حصہ چاہیے۔ اب لوگ تھے جوش میں آئے، کہا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے ملک کا اعلان کریں گے۔ سارے لوگ جہاد کے لیے اور جناب ملک بنانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ میں اور آپ ہوں، اور ہمیں کوئی بندہ کہے کہ یار تیرا کرائے کا گھر ہے تو کوشش کرے تو میں تیرے ساتھ مل کے تجھے اپنا گھر دے کے دے سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار صبح تو بڑی دیر ہے، چلو ابھی نکلتے ہیں، ابھی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسلمان تھے کہ 100 سال ہونے والا تھا، جو انگریز تھے ان کا ظلم سہ رہے تھے، انگریزوں کی زیادتیاں، انگریزوں کے جو ہے ظلم و ستم، جبر کرنا، یہ نقصان مسلمان اٹھا رہے تھے۔ جب یہ آواز سنی نا کہ ہم اپنا ملک بنائیں گے، اب علماء نے پھر بتایا کہ ہم ملک کیوں بنائیں گے؟ علن اعلان اذانے دینے کے لیے، علن اعلان رب کی عبادت کرنے کے لیے، علن اعلان مسلمانوں کے میل جول کے لیے، اور دوسری بات جو سب سے بڑی تھی، مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ملک بنائیں گے۔ سامعین محترم، جب یہ ملک کی تحریک چلی، اب 7 اگست کو سارے علماء کرام نے جناب اعلان کر دیا کہ ہم ان قریب اپنا ملک بنائیں گے۔ آپ حضرات اگلے جمعے تک ایک بندہ اپنے ساتھ 100 بندہ اکٹھا کر کے لائے۔ لوگوں نے تاریخ میں لکھا کہ مسلمانوں نے اس جمعہ سے لے کر 14 اگست کے جمعہ تک مزدوری کرنا چھوڑ دی، مزدوری نہیں کی، کچھ کمانے نہیں گئے۔ کام کیا ہے؟ 10 کا جٹ نکلا، اس گاؤں میں چلا گیا، اس ریاست میں چلا گیا۔ انڈیا کی جو 40 سے زیادہ ریاستیں اس وقت تھی، ان سب ریاستوں میں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم اگلے جمعے کے بعد جلد اپنا ملک بنا لیں گے۔ اب اگلا جمعہ کرنا کیا ہے؟ آپ سب نے جامع مسجد میں آگے بڑھنا ہے، اپنی اپنی مساجد جو بڑی ہیں وہاں آ کے آپ نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب یہ اعلان ہوا، مسلمان تیار ہو گئے۔ اگلا جمعہ آیا، جمعہ کی صبح ہوئی تو خطیب جب مسجد میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے، کہتے ہیں مجھے خطیب ہو کے مسجد کے منبر تک آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگا، کیونکہ عوام مجھے روک روک کے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ پاکستان بن گیا یا ابھی بنانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب اناؤنسمنٹ کی جائے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اب خطیب عوام سے گزرتے بڑی مشکل سے جب منبر پہ پہنچے تو منبر پہ بیٹھ کے بتایا کہ ہم ان قریب ملک بنائیں گے۔ لوگوں نے کہا حضرت ان قریب کے لیے ہم نہیں آئے، اگر ملک پاکستان بنے گا تو آج بنے گا، دلی کی جامع مسجد ہو یا پھر بابری مسجد ہو، دنیا کی جتنی انڈیا اور پاکستان کی بڑی بڑی مساجد تھی، سب مساجد سے ایک آواز اٹھ پڑی کہ آج بنا لو، کل نہیں بنا سکو گے، آج اٹھو کل نہیں اٹھ سکو گے۔ سارے لوگ نکلے۔ اب جب لوگ نکلے، مسلمان اکٹھے ہوئے، ہجوم ہو گیا، وہیں پہ دلی کی مسجد کے باہر اعلان کر دیا گیا کہ آج مسلمانوں کی ریاست جدا ہوگی۔ جب یہ اعلان ہوا نا جمعہ کے بعد تو مسلمانوں کی ریاست جدا ہوگی۔ جو بڑے قائد تھے انہوں نے کہا جناب ریاست نہیں بنانی، ریاست ہوتی ہے جو حکومت کے تحت چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب ہماری ریاست بنا لے اور پاکستان جو ہے یہ حکومت ہے، اب پنجاب ریاست ہو تو یہ حکومت کے تحت چلے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم نے ریاست نہیں بنانی، ہم نے ملک بنانا ہے، ہم نے اپنی ملت بنانی ہے، ہم نے اپنا اسلامی جمہوریہ قائم کرنا ہے۔
اب سارے لوگوں کا جذبہ دے کے ساری دنیا نکلی، حتیٰ کہ نکلتے نکلتے جب مسلمان اکٹھے ہو گئے، جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو دشمن کب چاہتا تھا کہ یار مسلمانوں کا ملک بن جائے، دشمن کب یہ پسند کرتا تھا کہ مسلمان کھل کے عبادت کرے، مسلمان اپنی عبادت گاہیں بنائیں، دشمن کی طرف سے وار آنا شروع ہو گئے، دشمن بھی حملہ کرنا شروع ہو گئے۔ اب مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے کرتے مسلمانوں کے تقریباً علماء نے لکھا کہ 20 لاکھ لوگ، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، آل انڈیا سنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 20 لاکھ لوگ عصر کی نماز سے پہلے فوت ہو شہید ہو چکے تھے۔ 20 لاکھ لوگوں کا عصر کی جماعت کے ساتھ جنازہ پڑھا گیا، اور پھر جا کے عصر کے بعد اعلان ہوا کہ ہم نے 20 لاکھ قربانیاں دی ہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم پاکستان کی بنیاد میں 20 لاکھ لوگوں کا خون رکھیں گے اور خون رکھ کے بتائیں گے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی ملت پہ کسی بندے کو نظر اٹھانا نہیں دے سکتے۔ سامنے وہ تو اگر میں تاریخ میں جاؤں نا تھوڑا سا پیچھے، آج سے کوئی 1100 سال پیچھے چلے تو یہ سیالکوٹ کے اندر امام صاحب دربار ہے، امام صاحب دربار سے تھوڑا سا ادھر کو جائے تو آگے ایک قلعہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے راجہ سر کا قلعہ۔ اب راجہ سر کا قلعہ آپ گئے ہوں گے کیونکہ پیر مرادی شاہ صاحب کے دربار میں سب لوگ حاضری دیتے۔ اب راجہ سر کا قلعہ تھا نا، جب راجہ سر نے قلعہ بنانا تھا تو قلعہ بنانے کے لیے جب دیوار کھڑی کرتا پھر گر جاتی، پھر کھڑی کرتا پھر گر جاتی، بڑا پریشان ہوا، اپنے کاہنوں نجوموں سب کو بلا لیا اور جو اپنے بڑے بڑے پنڈت تھے سب کو بلایا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کا خون لو اور اس کی بنیاد میں رکھ دو، تیری بنیاد میں گرے گی نہیں۔ اب راجہ سر نے اس وقت سوچ لیا کہ میں اب کوئی نہ کوئی ایسا عمل کروں گا۔ اب راجہ سر کی جو پھوپھی تھی وہ مسلمان تھی، اب مسلمان تو تھی لیکن مسلمان پہچاننے کا طریقہ نہیں تھا، مسلمان پہچاننے کا طریقہ نہیں تھا راجہ سر کے پاس، کیونکہ ہے سارے کافر تھے، تقریباً جتنی قوم تھی کافر تھی، چند ایک مسلمان، اب کون پہچانے مسلمان کون ہے؟ راجہ سر نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا یہ تو بتا دیا مسلمان کا خون رکھو، یہ بتاؤ کہ مسلمان کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا صبح نہر پہ چلے جانا، سورج جب چڑھ جائے تو نہر کے کنارے دیکھنا ایک نوجوان آئے گا، دونوں ہاتھ سے منہ دھوئے گا، جب دونوں ہاتھ سے منہ دھوئے گا تو فوراً اس کو پکڑ لینا۔ راجہ سر کہتا ہے کہ میں نے اپنے سپاہی بھیج دیے، اس نے جب دونوں ہاتھ سے منہ دھویا نا تو انہوں نے پکڑا نہیں، کہا دیکھو آگے کیا کرتا ہے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، ہماری اتنی عسکری طاقت ہے کیسے بھاگے گا؟ اس نے کیا کیا، وضو کیا، وضو کر کے قبلہ کو مصلی بچھایا، نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اب اشراق اور چاش کے نفل پڑھے، ساتھ ہی عسکریوں نے اٹھا لیا، اٹھا کے راجہ کے پاس لے گئے۔ راجہ صاحب کو کہنے لگے کہ راجہ یہ آ گیا مسلمان، اب اس کا خون بہا لیں۔ وہ کہنے لگے پیر مراد علی شاہ صاحب کہ جو جن کے لیے جنگ کرنے آئے تھے، وہ بیٹا کہنے لگا کہ ایسا کر میں اپنی انگلی کاٹتا ہوں، اس کا خون بنیاد میں رکھ، تیری بنیاد میں گرے گی نہیں، کیونکہ وہ سید زیادہ تھا، بنیاد نہیں گرے گی۔ اب راجہ صاحب کہنے لگا کہ یار انگلی کی بنیاد رکھوں گا تو کیلا نہیں گرے گا، تو کیوں نہ میں گردن ہی اتار کے بنیاد رکھ دوں، سونے پہ سہاگا ہو جائے، ضرورت ہی کوئی نہ رہے۔ اب مسلمان کا پہلا قتل راجہ صاحب نے اپنے دروازے کے پاس کیا اور مسلمان کو شہید کر کے اس کا خون بہا کے راجہ صاحب نے اپنے قلعے کی بنیاد رکھی، اور ایک مسلمان کے خون پہ رکھی یہ بنیاد آج 1100 سال گزر گئے، راکٹ بھی لگا اور ایٹم بم بھی لگا، لیکن آج تک راجہ سر کا قلعہ گھرا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان کا خون تھا۔ میں نے کہا جس قلعے کی بنیاد میں ایک مسلمان کا خون تھا وہ 11 سال تک گرا نہیں، تو جس پاکستان میں 20 لاکھ لوگوں کا خون ہے، چاہے ساری دنیا آ جائے، نہ پاکستان گر سکتا ہے نہ اللہ کی رحمت سے کبھی جھک سکتا ہے۔ سامعین محترم، 20 لاکھ لوگوں نے قربانی دی تو ملک پاکستان بنا۔ اب ذرا آگے بڑھو، میں اور آپ نے گھر تبدیل کرنا ہو نا، کیونکہ میں نے تو زندگی میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا آیا، ہم نے گھر تبدیل کیا، ادھر سے گاؤں سے سٹی میں گئے، اب گھر تبدیل کرنا ہو نا تو سوچ پڑ جاتی ہے کہ یار گھر تو اپنا ہی ہے لیکن جائیں گے لوگ کیسے ملیں گے، فکر کوئی نہیں، گھر اپنے گھر سے اپنے گھر جانا ہے، اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں میں جانا ہے، مسلمانوں سے مسلمانوں میں جانا ہے، اپنی ملت میں جانا ہے، اپنے شہر میں جانا ہے، اپنے ملک میں جانا ہے۔ لیکن کئی دن سوچتے رہتے ہیں، کبھی جناب اس چاچا کے پاس جا کے بیٹھ، کبھی اس کو فون کر کے تیرے کیا حالات ہیں، میں شہر آ جاؤں میرے ساتھ کیا بیتے گی۔ اب ایک بندے نے ہم نے ہجرت کرنی ہونا تو ہم کتنے لوگوں کو پوچھتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت۔ اگر آپ کے گاؤں کے سارے لوگ
4-5 ہزار ہوں گے، باہر سڑک پہ نکل جائے تو لوگ کی آنکھیں پھٹ جائیں کہ یار یہ کہاں سے سمندر آ رہا ہے ان کے لوگوں کا. لیکن 2 کروڑ لوگوں نے جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو جناب پاکستان زندہ سب نہیں پہنچے. پاکستان زندہ پوچھیں گے کیوں نہیں پہنچے؟ اپنے سفروار کی اس سائڈ پہ دیکھ لو یا پھر اپنے گجرات کے دوسرے کونے پہ جا کے دیکھ لو، جو نہریں داخل ہوتے ہیں انڈیا سے پاکستان، جس کو بسنتر کہہ لو یا ایک کہہ لو، جب اس کے پل سے مسلمان گزرتے 10 آتے کوئی 1 آدھا زندہ جاتا تھا، ہندو سارے قتل کر دیتے، سارے شہید کر دیتے. مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 دن تک جو سمندر کا پانی تھا یہ پانی نہیں خون چلتا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم جاہل ہو، اپنا ملک چھوڑ کے آگے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کے آگے، نہ گھر ہے نہ بستی ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ جناب کاروبار ہے، کوئی آس پاس کا بندہ نہیں، نہ چاچا نہ تایا نہ ماما، کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا سب کچھ چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں جہاں دن رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر سکے. سبحان اللہ. سامعین محترم 2 کروڑ لوگ گزر کے آئے، ہجرت کی، 20 لاکھ شہید بھی ہو گئے. اب ایک اور مرحلہ آگے آیا. رب کعبہ کی قسم جب میں اپنے گھر سے نکلا نا تو جمعہ پڑھانے کے لیے تو گھر سے نکلا تو سارا ٹھیک تھا، لیکن ابھی سیالکوٹ گزرا نہیں تو اتنی شدید درد ہوئی کہ رب کعبہ کی قسم کیا آپ کو بتاؤں. اور جب میں اس گاؤں میں انٹر ہوا، اس مسجد کے دروازے میں اندر قدم رکھ رہا تھا، پیچھے 2-3 بڑے بڑے باجے بجا رہے تھے. میں نے کہا اگر اللہ کی قسم ہم لوگوں نے ان باجے بجانے والوں کو ان 90,000 عورتوں کے دوپٹے دکھائے ہوتے نا جن کی عزت لوٹی گئی تھی. یہ پاکستان جس کے 14 اگست کے دن یار ہم باجے بجا رہے ہیں، جب ہم نے باجے بجائے اپنی ماں بہن کو باہر لے کے گئے اور جا کے ادھر ہلڑ بازی کی کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے 90 لاکھ بہنوں کی عزت گوائی تب جا کے پاکستان بنا. کیا ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بہن کی اگر عزت چلی جائے تو سارا خاندان مٹی میں چلا جاتا ہے؟ بڑے بتاؤ پاکستان کا آسانی سے بن گیا، ہم نے 90 لاکھ بہنیں قربان کی تب جا کے پاکستان بنا. اور آج کیا ہے جناب، اسی بہن کو باپ بٹھائے ہوئے، اسی بہن کو بیٹا بٹھائے ہوئے، وہی بیٹا بڑا سا باجا لیے ہوئے ہر ایک کے کان میں لگا رہے. ارے مجھے بتاؤ کہ پاکستان اس کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم نے اس لیے پاکستان لیا تھا؟ آج اپنی مساجد کے حال دیکھ لو یار. 14 اگست کے دن جمعہ تھا، 27 رمضان کی تھی، کتنے لوگ آئے؟ 3 کروڑ لوگوں نے اکٹھا ہو کے ملک پاکستان بنانے کے لیے جمعہ ادا کیا. سارے ملک کے اندر برصغیر پاک کے اندر 3 کروڑ لوگ جمعہ پڑھنے آئے تھے مساجد کے اندر. اب مجھے بتاؤ جو پاکستان بنانے کے لیے 3 کروڑ آئے تھے، آج ہماری جامع مسجد کا کیا حال ہے؟ آج میرے اور آپ کے بیٹے کہاں ہیں یار، جن نے قربانیاں دی، جن نوجوانوں نے گردنیں کٹوا دی؟ ان بزرگوں سے پوچھو کہ جو چلے تو 10 لوگ تھے، جب پہنچے تو 2 بچے تھے، چلے 5 تھے، آیا تو 1 آیا، چلے 10 سے 10 راستے میں رہ گئے. ان لوگوں سے پوچھو یار کیا بنا، کیا حالت ہوئی، کتنی ہلڑ بازی یار ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا حالات بن گئے. اگر میں آپ کو کسی اور کی اپنی بات سناؤں، کل میں گجرانوالہ سٹی میں گیا، اب جناب شہزادے موٹر سائیکل پہ تیز آپ جا رہے ہیں، سیدھے ہم اطمینان سے جا رہے ہیں، آپ کی سیدھی موٹر سائیکل لگائی، خود بھی گرے ہمیں بھی گرا دیا. یہ آپ کا پاکستان کی. اور میرے ساتھ جو کل واقعہ ہوا ہے، اس لیے آج میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں خطبہ دے رہا، یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں. اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر یار جب لوگ جانیں قربان کر کے اپنی عزتیں لوٹا کے پاکستان بنا رہے تھے، آج ہم دوسروں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، آج ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو مسلمان گر جاتا لوگ کاندھوں پہ اٹھا لیتے، یار میرا بھائی ہے، آج بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے دوسرا کے واجہ لگاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، سر پھٹ گیا، کوما میں چلا گیا، مر گیا. ارے تجھے کیا ملا؟ جب پاکستان اس لیے بنا تھا کہ 14 اگست کا دن آئے ہم جناب چہرے کی سٹائل بنا لیں، ہم جناب اپنی باڈی لینگویج ساری چینج کریں، اپنی حالت کو بدل کر کے سڑکوں پہ نکل جائیں. اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن نے باجے بجائے کہ ان کو گولڈ میڈل دیا گیا، جو اپنی بیٹیوں کو لے کے کبھی کینٹ تو کبھی بڑے بڑے بازاروں اور کبھی بڑے بڑے شاپنگ مالوں پہ گیا، کیا اس کو گولڈ میڈل ملا؟ مجھے بتاؤ یار کس کو 21 توپوں کی سلامی ملی؟ مجھے بتاؤ کہ جس نے جا کے اپنی بہن بازار میں لے کے گیا، باجے بجائے، دوسروں کو تنگ کیا، اگر کسی نے 21 توپوں کی سلامی لی ہے تو دکھاؤ ہمیں کہ یار یہ اپنی بہن کو لے کے گیا تھا، اس کو 21 توپوں کی سلامی ملی. نہ 21 توپوں کی نہیں بلکہ 21,000 لوگوں کی بددعائیں ملی، کئی ہزار لوگوں کی اس کو لعنتیں پڑی. یار کہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو تنگ کریں گے.
ہم دیکھیں یار، سوچیں کبھی اس پہ نا درد دل بتا گئے یار، کبھی سوچیں تو صحیح یار، پاکستان بنا نہیں تھا نا تو میرے آپ کے بچے گھر سے باہر جاتے تھے نا اگر کسی کے، تو دکھ ہوتا پتہ نہیں یار زندہ واپس آئے یا نہ آئے۔ پاکستان نہیں بنا تھا تو بچہ باہر جائے تو بھی ہوتا تھا یار زندہ آئے نہ آئے۔ آج وہی حالات آ گئے، آج میری بہن میرا بھائی باہر جائے ہمیں فکر ہوتی یار کچھ ہو نہ جائے یار، کہ پاکستان سے پہلے حالات کیا، جو حالات پاکستان سے پہلے دکانیں جلائی جاتی تھی آج بھی دکانیں جلائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کے بعد کا منظر اب بھی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہنوں کی عزت لوٹی جاتی تھی یار، آج بھی وہ عزت لوٹی گئی۔ کہاں مر گئی ہماری غیرت، کہاں چلے گئے یار ہم لوگ، کس گڑھے میں گر گئے کہ آج وہی اور ہے جو پاکستان بننے سے پہلے تھا۔ آج میں مسلمانوں کے ملک میں ہوں، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، مجھے میری دکان پہ پرچی آئے گی بندے کی کہ بتا دو ورنہ مار دیا جائے گا۔ میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں، میرے بیٹے محفوظ نہیں۔ میں مسلمانوں کے ملک میں ہوں، میری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کے ملک میں ہوں، میرا گھر محفوظ نہیں ہے۔ ارے پاکستان کو اس لیے بنایا تھا، خود ہی سوچو، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ آپ کہیں گے جناب ہمیں یہ باتیں سنانے سے کیا ملے گا؟ کیا ہم لوگ شامل نہیں تھے ان حرکتوں میں؟ ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کیے؟ ہم لوگ ان باغیوں میں نہیں نکلے؟ رب کعبہ قسم دکھ ہوتا ہے یار، جس ہلالی پرچم کو بلند کرنے کے لیے 90,000 بہنوں کی عزت گئی، 20 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، آج وہی پرچم ہماری نالیوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یار کہاں آزادی ہے؟ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو؟ کیا اپنے ملک کے پرچم کو پیڑوں میں گرا دینا، نالی میں گرا دینا، یہ ہے آزادی؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ غلام آج ہم بھی ہیں۔ اس وقت جو غلام تھے وہ کافروں کے غلام تھے، آج ہم نفس کے غلام بن گئے۔ اس وقت ہم غلام تھے تو غیر مسلموں کے غلام تھے، آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے غلام بن گئے۔ آج ایک دوسرے کی عزت ہمارے ملک پاکستان میں محفوظ نہ رہی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہ رہے جو تھے۔ اور شاید کہ آپ کہیں گے ایک تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یار، میں آدھا پورا گھنٹہ آپ کے سامنے لگاؤں اور کہوں کہ جناب تبدیلی آ جائے گی، لوگ چینج ہو جائیں گے، نہ بابا نہ، ایک تقریر کرنے سے چینج نہیں ہوتا، اپنے حالات کو بدلنے سے چینج ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس وقت تک قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی یار۔ کیا ہم اپنے گاؤں میں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ویسے تو ہم بڑے چیزیں چنگے بنے ہوتے ہیں، آج چھیڑ کے تجھے دکھا دوں گا، کون سا تم جناب تو جانتا نہیں ہے، بڑے اوپر تک رابطے، ارے رابطے اوپر تک دنیاوی کام کے لیے ہیں کیا صرف دنیاوی کام کے لیے رابطے رکھے؟ کبھی جس ملک میں یار رہ رہے ہیں، رب کعبہ قسم میں باہر نہیں آؤ، عمرہ کے دوران یہ 2019 کے آخر میں مسجد نبوی کا صحن 37 نمبر دروازے کے باہر نوجوان کھڑا تھا، پولیس والوں نے پکڑا اور تھپڑ مارے اور نیچے زمین پہ گرا کے اوپر گھٹنے رکھ دیے۔ وجہ کیا تھی؟ دوسروں کے ملک میں رہتا ہے اور اقامہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے زمین پہ گرایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ارے یار کب شکر کرو گے؟ کب رب کا ہم شکر کریں گے کہ ہمیں یار آزاد ملک ملا، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ہمارے لیے۔ آج ہم اپنی عبادت گاہ میں آ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی عبادت گاہ میں آنے کے لیے چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اذان۔ ایک ذرا میں تمہیں عجیب و غریب اذان بھی سناتا ہوں۔ آج ہماری مسجد کا اسپیکر خراب ہو جائے ہم صحیح نہیں کراتے، اذان ایسے ہی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں، اذان اور مسلمان کا آپس میں تعلق، کشمیر کی وادی جو پاکستان بننے کے 2 دن بعد پاکستان کے ساتھ آ کے ملی، ادھر انڈیا ادھر مسلمان، وقت ظہر تھا، ایک بندے نے کھڑے ہو کے اذان پڑھنا شروع کی، شہید کر دیا گیا، دوسرا کھڑا ہوا شہید کر دیا گیا، 45 لوگ شہید کیے گئے ایک اذان مکمل ہونے پہ۔ تو 45 لوگوں نے گردنیں کٹا کے گولیاں کھا کے بتا دیا کہ مسلمانوں ہم ایسے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن رب کی اذان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سبحان۔ تو یار آج بتاؤ، آج اسی ملک پاکستان کے اندر مسجد کے سپیکر اتروائے گے نہیں اتروائے گے؟ اسی پاکستان کے اندر مساجد کے خطبے بند ہوئے نہیں ہوئے؟ جناب اگر 21 رمضان آیا تو سارا لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، 21 رمضان گزرا 60 لاکھ ڈاؤن لگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملک پاک کیا ہم آزاد ہیں؟ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا، اگر میرا اور آپ کا بیٹا گر جائے، چوٹ لگ جائے، شاید ایمبولینس کے آنے سے پہلے بیٹا چلا جائے، کیوں؟ غریب کا بیٹا ہے، ادھر امیر کا کتا بیمار ہو جائے اس کو جہاز اسپیشل بلا کے، اسپیشل طیارہ بلا کے
پاکستان نہیں باہر کے ملک لے کے جایا جاتا. کیوں؟ علاج کروانا کتے کا. میں نے کہا جس ملک پاکستان کو ہم نے 20 لاکھ لوگ قربان کر کے آزاد کیا، آج اس میں کتے سے کم مسلمانوں کی عزت رہ گئی. اسی سندھ کے اندر میں نے خود وہ علاقہ دیکھا تھا پار کر جا کے. 70 سال ہو گئے لوگوں کو وہاں بستے ہوئے. پاکستان جب بنا جگہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے ہریالی نہیں تھی. لوگ تھڑ پہ چلے گئے، ریت پہ چلے گئے. شہجاب میں سے کوئی گیا تو پتا ہو 4 گھنٹے گاڑی چلے، 5 گھنٹے گاڑی چلے، نہ درخت، نہ پانی، نہ کوئی انسان. آگے جا کے لوگ آتے ہیں. اور 70 سال ہو گیا ان لوگوں کو. سامان کبھی گدھے پہ، کبھی موٹر سائیکل پہ، جب موٹر سائیکل آئی کبھی سائیکل پہ، کبھی گھوڑوں پہ. کس لیے؟ پانی لینے کے لیے. لوگ 5 گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں میرے ملک پاکستان کے اندر. جی ہاں، وہ ملک پاکستان جس کو ہم نے آزاد کیا تھا، جس کا منشور تھا، جس کا مقصود تھا، جس کا یہ عزم تھا کہ پاکستان بنے گا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست محمد رسول اللہ ہوگا. جس قرآن کو ہم نے دستور ریاست بنایا، جس جگہ پہ ہم قرآن رکھتے ہیں، لوگوں نے اسی جگہ پہ گانے کی شوٹنگ کی گئی، گانے بنائے گئے. میرے اور آپ کے پاکستان کے اندر جناب باہی روڈ پہ نہیں، مساجد میں آ کے پھر بتاؤ کہتے ہو ہم آزاد ہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے 4 فوجی، 4 پولیس والے مساجد کے باہر لگ گئے. رمضان کے اندر لوگوں نے جمعہ نہ پڑھنے دیا مسلمانوں کو، لیکن آج انہی مساجد کے اندر اسی جگہ پہ یہ جس مسجد کے اندر ان لوگوں نے شوٹنگ کی گانے کی، اس مسجد کے اندر ہر بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ہر بندہ جا کے جماعت نہیں کروا سکتا، ہر بندہ کھڑا ہو کے اذان نہیں دے سکتا. میں نے خود وہ مسجد دیکھی ہے. ایک نہیں، لاہور میں کئی مساجد میں چلے جاؤ، پرانے لاہور میں چلے جاؤ، خلیفہ بیکری کے پاس پرانی مسجد ہے، بند ہے. اوپر بچے باٹی کھیل رہے، کچھ کالے. ادھر سے چھوڑو، گجرانوالے سے نکلو گجرات کی طرف، راستے میں شاہی مسجد آتی ہے جو اس وقت کے مغل بادشاہ کے پوترے نے بنائی تھی. آج اسی مسجد کے آس پاس جانور چڑھتے ہیں، اندر گھاس اگا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا کوئی پیشاب کرنے والا نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. ارے کیا یار دستور ریاست میں نے آپ نے بنایا؟ ہمارا دستور ریاست کہاں بن گئے؟ میرے گھر میں شادی ہو تو جناب 14 اگست پہ نعرے ہندو مرد آباد، ہم لے کے رہیں گے کشمیر، غلام کر دیں گے. جو کشمیر کو ذبح کر رہے، میرے آپ کے گھر خوشی کا وقت ہے، ہم انہیں کے گانے لگا رہے تھے. میرے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی اچھا وقت آئے، ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم انہیں کے گانے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ بیٹا دے دے، قرآن نہیں کھولتا. کیوں جناب؟ پاکستان بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، پاکستان بنا تھا اذان کے لیے. اگر آج مساجد میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اگر حافظ صاحب ایک اذان دینا تو 1 بندہ 2 بندہ مسجد میں آئے گا. دوسری اذان دے دے پورا محلہ آ جائے گا. ارے دوسری اذان کیوں دی؟ ارے تجھے کیا تکلیف ہے یار؟ آپ لوگ نماز پڑھنے نہیں، دوسری اذان کی تکلیف سے مسجد میں آئے، پورا محلہ سڑک پہ آ گیا. اے جناب کیا کر رہے ہیں؟ مساجد کے اندر اسپیکر پہ نعت پڑھ رہے ہیں، اسپیکر پہ اذان دے رہے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا نا تو آزاد ملک میں تھا، تو اس ملک میں نہیں تھا کہ جب پیدا ہوتا تیری ماں سے لوگ چھین کے لے جاتے تھے. تو اس ملک میں نہیں. آج کی ہماری بیٹی کہتے ہیں کہ میرے حقوق مجھے دو. ارے اس وقت حقوق کہاں تھے کہ جب 90,000 کی عزتیں لوٹی گئی؟ تب یہ حقوق کے لیے کیوں نہیں لڑی؟ تب نے آرگنائزیشن کیوں نہیں بنائی؟ تب نے داورڈ گنج کے نام سے سیف کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں سامنے آئے؟ کیا تھا؟ جب ہمیں آزادی مل گئی ہم ناشکرے ہو گئے. میں نے دیکھا میرا گھر آزاد ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں نے رب کی ناشکری کرنا شروع کر دی. اب ناشکری شروع کی تو حالات دیکھ لو. زیادہ لمبے چوڑے حالات نہیں رکھتا، مسلمانوں کے حالات رکھتا. لبنان میں دھماکہ ہوا، دوسرے دن جناب ادھر نجف میں آگ لگ گئی، تیسرے دن سعودی عرب کے اندر گوداموں میں آگ، چوتھے دن دبئی کے ایئرپورٹ پہ آگ، 5ویں دن شام میں دھماکہ، اور جناب سیریا تو پہلے مکمل تباہ. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ملک تھے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے، شام کے قریب والے، کشمیر والے، سب ہمارے ہاتھوں سے جا چکے ہیں. اور ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، 5 منٹ کھڑے ہو جانا ہے، کشمیر آزاد ہو جائے گا. ارے کون سی یار، ہمیں بھی سمجھاؤ نا، ہمیں بھی لاجک دو، ہمیں بھی وہ سکول دکھاؤ، ہمیں بھی وہ مدرسہ دکھاؤ کہ جس میں یہ سکھایا جائے کہ 5 منٹ کھڑے ہونے سے کشمیر آزاد ہوگا، 5 منٹ کھڑے ہو جانے سے شام کا ظلم رک جائے گا. ہمیں دکھاؤ کہ یار ایسا کہیں ہے.
کوئی نہیں. ہم نے تو یہ دیکھا, ہم نے یہ سنا کہ 20 لاکھ جانے دے تو ملک بنتا ہے, 90,000 عزتیں قربان کرے تب ملک بنتا ہے, 2 کروڑ لوگ گھر چھوڑ کے آ جائے تب ملک بنتا ہے. آج کون سا ملک بناؤ گے؟ آج کون سی آزادی چاہتے ہو یار؟ آج میں اپنے ملک پاکستان کے اندر مسجد میں کھلے دل اذان نہیں دے سکتا. آج میں اپنے ملک پاکستان کے اندر جماعت کھڑی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اسلام کے نام پہ بنا گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. باہر ممالک میں چلے جاؤ, رب کعبہ قسم انگلستان کے ممالک میں چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دو, جماعت کرواؤ, لوگ کچھ نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. کسی روڈ پہ, کسی پارک میں, کسی کالج میں شوق پورا کرنا ایک دفعہ کر لیجیے گا, اذان دے کے جماعت کھڑی کیجیے گا. 500 لوگ جن کو بندہ کہے نا یار یہ سامان اٹھانے, نہیں بھائی میں جلدی میں ہوں, وہ سارے جلدی والے کھڑے ہو جائیں گے. اور تجھے کیا ہو گیا؟ نظر نہیں آتا, راستہ ہے, اندھا ہو گیا. ارے جناب یہ ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ادھر جماعت کھڑی ہو. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوئی. ہم نے دیکھا پارک میں ہمیں جماعت کھڑی کی, پارک میں سارے لوگ آ گئے. میں نے کہا جب گانے چلے کوئی نہیں بولا, جب فلمیں چلی کوئی نہیں بولا, لڑکوں کو چھیڑا گیا کوئی نہیں بولا, رب کا نام پکارا گیا, سب کو تکلیف ہونا شروع ہوگی. اور پھر 14 اگست پہ سبز قمیض پہن کے, سفید شلوار پہن کے, اوپر جناب تانا باندھ لیا, کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. ارے کون سا پاکستان زندہ باد؟ 364 دن اسی کو کھاتے رہے, اسی کو تباہ کرتے رہے, اور آج 14 اگست پہ نعرے لگے پاکستان زندہ باد. مجھے بتاؤ یار, آج 14 اگست ہے, جمعہ کا دن ہے, کسی ایک بندے نے 2 نفل پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزادی دی ہے؟ کسی ایک بندے نے ایک کسی اچھے دوست کو بلا لیا ہوگا کہ آؤ یار گھر بیٹھتے ہیں, آپس میں باتیں چیتیں کرتے ہیں, کیوں پاکستان آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں, کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں. کسی نے قرآن خوانی کروائی گھر میں, کسی نے گھر کے اندر حفاظ بلا کے قرآن پڑھایا, کسی نے بیٹی اور بیٹے کو بٹھا کے بتایا کہ بیٹا صبح باجے نہیں بجانے, بیٹا صبح سڑکوں پہ نہیں نکلنا, بیٹا جو صبح ہم نے جانا ہے تو پہلے قبرستان جانا ہے جہاں شہید دفن ہے. میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا, بیٹا کے قسم آنسو نکل آئے. 105 سال کی بوڑھی ماں اور اپنے بیٹے کا جو پوسٹر تھا نا شہید ہونے کا, اس پوسٹر کے نیچے بیٹھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا بیٹا اس ملک میں یہ چلا گیا, یہ لوگ مجھے اس ملک میں رہنے کے لیے گھر نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں اس ماں کو یاد کیا تھا, اس نے اپنا لال دے دیا. میرا آپ کا لال نہیں گیا, مجھے فائد نہیں لگے, مجھ پہ ظلم نہیں ہوا, میرے بازو نہیں کٹے, مجھے تکلیفیں نہیں دی گئی. تو جناب میں ہوشیار ہوں, کچھ ارے ان سے پوچھو جن نے بال دیے, جن نے بچے دیے تھے, جن کے سارے گھر والوں کو مارا گیا تھا, جن کو تکلیفیں دی گئی تھی, کب تک اس دنیا پہ ویسے کرو گے؟ نہ جانے آج ہے کل ختم ہو جائے. کیوں نہ یار کچھ آئے ہمارے آپس میں ڈفرینٹ آ جائے, پیچھے والا چلا جائے, آگے والا کچھ نیا آ جائے. باتیں تو بہت کرنی تھی, طبیعت میری بھی خراب ہے, لیکن یار آخر کے اندر صرف آپ سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں, خدا را کچھ نہیں کر سکتے نا یار, تو جس کو پال کے بڑا کیا اس کو سنبھال کے رکھو, جس کو اگلے گھر میں بیچ رہے ہیں نا اس کو سنبھال کے رکھو. ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں. قاری صاحب میری جس سے شادی ہوئی ہے وہ کل پارک میں گھوم رہی تھی شادی سے 2 دن پہلے, اب میں کیا کروں, 3 دن طلاق. اب مجھے بتاؤ یار, اس لیے ملک پاکستان بنا تھا. اس آج کی تاریخ اور پچھلے سال ایک سال 365 دن کے اندر 26,000 کے قریب طلاقیں ہوئی. یہ کیوں ہوئی یار؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی, بیٹی کی نہیں, بیٹے کی بھی نہیں کی. بیٹے کو بھی نہیں سمجھایا کہ یار وہ آنے والی کسی کی بیٹی ہے, اور بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ جا رہی ہے تو وہ بھی ماں باپ ہے. یار کچھ ایسا تو کرو نا, ملک سنوارو یار. سڑکیں تو بننی نہیں ہے پاکستان کی, اور کچھ نہیں ہونا, لیکن میرا تیرا گھر تو بن سکتا ہے یار. میرا تیرا گھر تو سیدھا ہو سکتا ہے نا. کیا جھنڈے لگانے سے جشن آزادی ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہے جناب جھنڈے لگانے سے جشن آزادی ہوتا ہے, ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے اچھا کہا, جھنڈے لگانے سے جشن آزادی نہیں ہوتا, باجے بجانے گانے لگانے. اب میرے ساتھ اگر کسی نے جانا تو یار چل کے دیکھو, آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا, اپنے گھر سے نکلا ادھر تک آنے تک سینکڑوں ڈیگوں کی آوازیں کانوں میں پڑی. ایک طرف ڈیگ چل رہے, ایک طرف اذانیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو فکر نہیں. وہ اذان جس طرح 45 لوگ شہید ہو گئے, آج اسی اذان کے مقابلے میں بڑے بفر لگائے جاتے ہیں. ایک بندے کی سوچ آپ کو بتاؤ, مسجد کے قریب بفر لگانے, اور کہتے ہیں ایسے بفر لگانے کہ مسجد کے سپیکر کی آواز کم ہو, ہمارے بفر کی آواز زیادہ ہو. یہ میرے سیالکوٹ پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں یار. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے پاکستان مل گیا. سوکھا نہیں ملا یار. پنجابی میں کہہ رہے نا, اگر تو گھٹے گوٹے رگڑنے پڑے تو تب جا کے پاکستان ملا تھا. بڑا نقصان ہوا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں بیٹھے
اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھ لوں نا کہ 1940 کے اندر پہلے اقبال نے بیان کیا تھا یہ قائدہ محمد علی جناح نے، تو کوئی ایک کھڑا ہو کے شاید بتانے والا، اگر ہو کوئی تو جمعے کے بعد بتا دے۔ کوئی اتنا ہی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک کو پوچھا یار کیا 14 اگست ہے کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ 14 اگست ہے پتہ نہیں پاکستان بنا ہے۔ ارے جس کو یہی نہیں پتا میرا ملک آزاد ہوا تھا، وہ خاک اس ملک کو بچائے گا؟ کیا وہ خاک اس ملک کی حفاظت کرے گا؟ کیا وہ خاک ہماری اور آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا؟ خدارا آج یار اٹھو، آج کچھ لاؤ اپنے اندر چینج، کچھ تبدیلی کرو، اور تبدیلی ایسی ہو کہ واقعی ہو جو ہمارے اندر چینج نظر آئے۔ آج 14 اگست کے اندر اپنی گلیوں میں بھی نکل جانا جمعے کے بعد، دیکھنا کتنی جنڈیاں نالی میں پڑی ہیں۔ یہی عزت ہے یار، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ملک کی شان۔ پرچم جو ہوتا ہے نا پرچم، یہ لشکر کی نمائندگی کرتا ہے، فتح کی نشانی ہوتا ہے۔ میری آپ کی فتح کی نشانی نالی میں ہم نے فتح کرنی ہے یار۔ ہماری آپ کی عزت کیا ہے جن کا پرچم نالی میں ہے؟ میری آپ کی عزت کیا ہے کہ جس کا پرچم جسموں میں بنا ہوا ہے؟ یہ کون سی عزت ہے؟ پرچم کا کام ہے بلند ہونا، چہرے پہ بننا نہیں۔ اور ایک اور حکم سن لو، چہرے پہ جو رنگ کرتے ہیں، رنگ تبدیل کرواتے ہیں، ایک ہوتا ہے چھوٹا سا ستار بنا لینا، اس میں نہیں، ایسا رنگ کرنا جس میں شکل چینج ہو جائے، جس میں جسم کی رنگت چینج ہو جائے، یہ کرنا حرام ہے اور اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ہمارے پاکستان میں اللہ معاف کرے یار، کچھ بھی نہیں، ایک نکر پہنی ہوتی، موٹر سائیکل پہ کھڑے سارے کپڑے اترا، نکر پہنی اور رنگ کیا ہوا جا رہے ہیں۔ ارے یار یہ کون سی آزادی ہوگی؟ یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ان بزرگوں میں سے کوئی یہ اگر آپ کی مسجد ہوگا 47 سے پہلے کا تو ان کو پوچھ لینا کیا گزری۔ 47 بڑی دور ہے، 65 کی پوچھ لینا، 65 بڑی دور ہے، 71 کی پوچھ لینا، اور 2001 کی تو تقریباً کو یاد ہوگی جب ادھر سے بھاگ کے وہ لوگ سب چلے گئے تھے خطرے کے اندر۔ اور آج کل جو ہوتی ہے ہم نے دیکھی ہے۔ خدا یار سٹینڈ لو، اٹھو، ہمت کرو، اپنا گھر چینج کرو، کچھ نہیں، نہ محلہ چینج کرو۔ آپ کا گھر چینج ہوگا نا تو ساتھ والے کو غیرت آ جائے گی۔ اب غیرت بھی مر گئی یار۔ پہلے میں دیکھتا تھا اگر گاؤں کے اندر کوئی بندہ مر جاتا تھا نا تو پورے گاؤں میں ایک ہفتہ ٹی وی نہیں چلتا تھا، اور آج جس گھر میں مرتا اسی گھر میں اسی دن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے ایک چیز ختم کی گئی جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر سے وہ قانون ختم کیا گیا جو ہمارا دستور ریاست تھا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے والا بھاگ جاتا ہے باہر، سکون سے، عزت سے اس کو رہا کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کے نوجوان جو باہر کی جیلوں میں ہیں، کبھی ان کے حالات دیکھو، کبھی ان کی آنے والی ویڈیوز دیکھو، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ظلم کرو، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اپنا کردار اتنا اونچا رکھو۔ جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا نا تو 3 گھنٹے، ایک نے کہا کہ 7 گھنٹے لاش پڑی رہی میدان میں، وہ کافی قریب نہیں جاتا، کیوں؟ کہتا یار پھر نہ اٹھ جائے۔ پتہ نہیں کتنی تیریں کتنی تلواریں لگی ہیں، قریب نہیں گیا، کیوں جناب؟ پھر نہ اٹھ جائے، پھر نہ آ جائے۔ اگر آج ہم مسلمان ہوتے تو ہمارے ملک پاکستان میں کوئی حملہ نہ کرتا۔ اگر آج ہمارے اندر محمد بن قاسم علی غیرت ہوتی تو ہماری کشمیر کی بہنوں کو ننگا نہ نچایا جاتا۔ ہماری بہنیں جن کو مساجد کے اندر ظلم کر کے آوازیں اسپیکر سے باہر نکلوا لی گئی، وہ آوازیں نہ نکلتی۔ امام علی الحق کے دربار میں سارے جاتے ہو، ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے امام علی الحق مدینہ سے چل کے ادھر آئے تھے، ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ ہمارے تو ہزاروں چلے جاتے ہیں یار، ہمارے تو لاکھوں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی آئے شوق کے طور پہ جناب ہمارے ملک پاکستان کی بیٹیاں اس کے آگے نچائی جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مشرف کی حکومت کے اندر بیٹیاں نچائی گئی بش کے سامنے، جب زرداری کی حکومت کے اندر بچیاں نچائی گئی سندھ کے ظلم کے ساتھ، اس وقت ہمارا اسلام کہاں تھا؟ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلا جائے، جلسہ لاہور کے اندر تھا اور گجرات کے اندر کوئی فرق نہیں۔ گجرات میں ایک نوجوان اپنی بہنیں لیے روڈ پہ کھڑا اور 28,000 کی 3 بہنیں بیچ کے گھر چلا گیا، اور جو لاہور میں بیان کرنے آئی تھی نا صاحبزادی، اس نے 36,000 کی صرف سرخی لگائی تھی۔ ارے جس کے ہونٹوں پہ لگنے والی سرخی میری قوم کی 3 بیٹوں سے مہنگی ہو، پھر کہتے ہو ہم آزاد۔ یہ میں نے آپ نے عزت گوائی یار۔ آتا ہے کوئی بھی ہم چرن چومنا شروع ہو جاتے ہیں، آؤ جی چودھری صاحب، ارے چودھری کیا ہے یار؟ ایمان چودھری دے گا؟ قوت چودھری دے گا؟ کیا وہ لوگ مر جاتے جو ووٹ نہیں دیتے؟ ہم ووٹ نہیں دیتے، میں ووٹ نہیں دیتا کسی کو، کیا کوئی ہمیں مار دیتے؟ کیا کسی نے گن رکھی ہے یار؟ نہ دو نا 1 سال ووٹ، سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جناب جس ملک کے اندر، جس بستی کے اندر بیٹوں کی عزت محفوظ نہ ہو، ہم اسی جناب چودھری آئے تو اس کے چرن چومنے شروع ہو جائیں۔ بڑے بڑے چٹھے اور چیمے جن کی پگ ساری عمر ایسے رہتی ہے، اگر الیکشن آئے تو پگ قدموں میں چلی جاتی ہے۔ ارے لعنت ہے
ایسی پگ پہ کہ جو اس قدموں میں چلی جائے جو میری اور آپ کی بہنیں نچا کے دیکھے. لعنت ہے ایسی پگڑی پہ, ایسی عزت پہ, ایسے پیسے پہ, ایسے بغلوں پہ, ایسے گالوں پہ جو لیکچروں کے دلوں کے اندر بریانی کھاتے ہو. رب کعبہ کی قسم لعنت ہے اس بریانی پہ جو ہمارے گلے میں چلی جائے اور پھر میری اور آپ کی بہنوں کی عزت لوٹی جائے, پھر میری اور بہن آپ کی ہو عزت محفوظ نہ ہو, پھر ہمارے مسلمانوں کے بچے قتل کر دیے جائیں پھر بھی محفوظ نہ ہو. میں نے آپ کو روایت سنائی تھی, مکہ کا دن تھا, فتح مکہ کا دن, 10,000 کا لشکر تھا. نبی کریم نے فرمایا صحابہ یہ کتی نے بچے دیے, یہ کتیا کے بچے کھڑے ہو جا, 10,000 کا لشکر گزرے تب ہٹنا, کسی کتیا کا بچہ نیچے آ کے مرنا چاہے. میں نے کہا میرا نبی ایک کتیا کا بچہ نہیں مرنے دیتا. جب پشاور کے اندر اتنے بچے مر گئے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی, یا جب شام کے اندر بچے کاٹے جا رہے ہوں گے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی, برما کے اندر بچے کاٹے جا رہے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی, ملک کشمیر کے اندر یار جب بچے کٹے بہنیں کاٹی گئی کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی یار. عید کے دن ہم لوگ تو جانوروں کا خون بہاتے رہے, وہ میری اور آپ کے بہن مسلمانوں کا خون بہاتے رہے. ارے یار کچھ کرو, خدا ایک بندے کافی ہے, قائد بننے کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے. ایک کافی ہو اپنا گھر سنبھالو, جس گھر میں تیری بیٹی جائے گی نا وہ گھر سنور جائے گا, آگے اس بیٹی کی بیٹیاں جتنے گھروں میں جائیں گے وہ گھر سنور جائے گا. 40-50 سال یہ لگیں گے ایک پورے کا پورا محلہ سنور جائے گا, اور تھوڑا سا عرصہ لگے گا تو ساری کی ساری قوم سنور جائے گی. خدا یار آج یہ قدم اٹھاؤ, بہن کو اچھی تربیت دو, بیٹے کو اچھی تربیت دو, اس کو بتاؤ یار ہمارا مقصد جینے کا یہ ہے, ہمارا جینے کا یہ دستور ہے, ہمارا تو قرآن ہے یار. اب میں کون کون سی باتیں رکھوں جو ہمارے ملک پاکستان میں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن یار درد ہی آپ کے سامنے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنا گھر سنبھال سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس میں ہو تو سب کچھ چینج ہو جائے, لیکن ہمارے پاس میں تو یار مسجد خطبے کا جمعہ دینا بھی نہیں ہے, وہ بھی ہمارے لیے پولیس کھڑی کر دی جاتی ہے, وہ ہمیں کالے چلی جاتی ہے گھر کے اندر کہ جناب اس دفعہ غلطی نہ کرنا خطبہ جمعہ کے آنے کے لیے, ہر راستے پہ جس راستے پہ نظر آگے اٹھا کے لے جائے گا. یار آج یہ کالے آ جاتی ہیں, ہمیں کالے آ جاتی ہیں. محرم کے اندر اس طرح کی تقریر نہیں کرنی, ربیع الاول کے اندر اس طرح کی تقریر نہیں کرنی. میں نے کہتا ہوں یار جس نبی کی آل کی باتیں ہم کھل کے نہ کر سکیں, جس نبی کا میلاد ہم کھل کے نہ پڑھ سکیں, پھر میں اور آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. آزاد نہیں ہے, آج کی غلامی ہے. آزاد تب ہوں گے جب میرا فیصلہ میں خود کروں, میرا دستور میرا خود ہو, میرا منشور میں ہوں, میرا مقصود میں ہوں. کب؟ جب میرے گھر کی بیٹی بائی نکلے تو میں کہوں بیٹی سر ڈھانپ کے جانا, بیٹا بائی جائے تو بیٹا آنکھیں جھکا کے جانا, تیری بہن بھی گھر میں ہے. اگر یہ باتیں چار سکھا دو, گانے باجے بند کروا دو. ہم نے کیوں یار ادھر ملک چینج کیا, کیوں ان سے بچ رہے ہندوؤں سے. آج ہندو ہمارے گھر نہیں, جیب نہیں لاکروں کے اندر آ چکے ہیں. ابا دیکھ لیتا جناب میموری کارڈ میں بھرو سب کچھ لاکر میں رکھ لو, رات کو سو گئے اب ابا کون سا دیکھ رہے, ابا نہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں یار, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو خدا را وقت کافی ہو گیا یار, اس طرح کوشش کرو چینج نہیں کیا. اگر باجے بجانے سے کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر چلو میں بھی آپ کے ساتھ بجاتا ہوں, شرط یہ ہے کہ شام تک کشمیر آزاد ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہوگا یار, تبدیلی لاؤ, تبدیلی لانے سے کچھ ہوگا, اور تبدیلی آئے گی ایک ایک گھر سے, ایک ایک فرد کے اٹھنے سے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حکم شرع پہ چلتے ہوئے ملک پاکستان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا